الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ترجمہ وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلنے کا حکم ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہی اس کی دشمنی اور عداوت کا جو وجہ ہے وہ بھی جو ہے بیان ہو گئی کہ اس کی جو ہے دشمنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے ہے، اور اس کا یہ مشن ہے کہ مجھے تو دوزخ میں جانا ہی ہے، سب بنی آدم بھی میرے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے۔ جس طرح سے دنیا میں کسی دشمن کو سمجھنا، کسی جو ہے دوسرے کی برائی کو سمجھنا، اس کے جو ہے چالوں کو سمجھنا اور اس کی جو ہے پالیٹکس کو سمجھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم شیطان کے حربوں کو جو ہے وہ سمجھیں۔ اور وہ شیطان ہم کو ہمیشہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور بدکاری ہی کا راستہ بتاتا ہے۔ اس کا یہ بھی کام ہے کہ ہم سے شرک کرائے اور ہمیں غلط عقیدوں پر ڈالے، اور پھر یہ ہم سے کہلوائے کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا اور اس کی رضا کے لیے کیا۔ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ترجمہ، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کا حکم نہیں دیتا۔ کیا خدا کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کو تم نہیں جانتے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر شیطان کی تین جو ہے وہ طریقے ہم کو بتائے ہیں کہ ہم کو تین طرح سے وہ بہکائے گا۔ سب سے پہلے سو، یعنی کہ جو ہم کو جو ہے برائی کرنے کا حکم دے گا، اور سو کا تعلق جو ہے افعال سے ہے، یعنی کہ یہ کچھ کام کرنا ہے۔ جبکہ دوسری برائی جو ہے، دوسری بات جو ہے وہ فحشا ہے، یعنی کہ فحاشی کے کام جس کا تعلق جو ہے اخلاق سے ہے، یعنی کہ ہمارے افعال کو بھی برا کرے گا اور ہمارے اخلاق کو بھی برا کرے گا۔ اور نیز شیطان تم کو اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تم کو علم نہیں، ایسے عقائد اور اعمال کی تم کو تلقین کرتا ہے جن کی شرائط میں کوئی اصل نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بدعت کی بھی یہی حقیقت ہے کہ جس کام کو اللہ نے موجب ثواب نہیں قرار دیا، اس کام کو بلا دلیل شرعی موجب ثواب قرار دینا جو ہے وہ بھی ایک شیطانی عمل ہے۔ ایک باریک نقطہ یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان جو ہے کبھی کبھار جو ہے ظاہری طور پر نیکی کرنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو جو ہے تہجد کی نماز کے لیے اٹھا دے اور وہ تہجد کی نماز تو پڑھ لے، لیکن فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی اس کو تھپکیاں دے کر سلا دے، گویا کہ نفل عبادت کرانے کے چکر میں جو ہے وہ فرض عبادت سے اس نے جو ہے وہ بہکا دیا۔ اسی طرح سے جو ہے چھوٹی اطاعت میں لگا دے تاکہ بڑی عبادت جو ہے وہ مس ہو جائے۔ اور اس ٹاپک پر ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے تلبیس ابلیس، جس کا نام ہے علامہ جو ہے امام جوزی کی، اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے دی ڈیولز ڈسیپشن، جو کہ بہت فائدہ مند ہے۔ شیطان کے حربے ہر انسان کے لیے الگ ہیں،
اس کو سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے حربوں سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔